بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته. وہ صورتیں جن میں شفع باطل ہو جاتا ہے یا باطل نہیں ہوتا، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ، تو عبارت کے اندر اشہاد سے مراد طلب اشہاد نہیں ہے، بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد طلب مواسبت ہے، اے طلب مواسبت۔ تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شفیع کو معلوم ہوا کہ فلاں زمین یا مکان بک رہا ہے، اور وہ اس وقت طلب مواسبت حق شفا کے طور پر لینے کے لیے گواہ بنایا نے پر وہ قادر تھا۔ اس وقت وہ طلب مواسبت پر قادر تھا اور شفیع کو معلوم ہوا کہ فلاں زمین یا مکان بک رہا ہے، اس سے عاجز اور مجبور نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اس نے طلب مواسبت نہیں کی، تو چونکہ یہ شفا سے اعراض کی دلیل ہے، اس لیے اس کا شفا باطل ہو جائے گا۔ جو شروع والا طلب ہے، طلب مواسبت، یعنی وہ یہ کہے کہ میں شفا کر رہا ہوں، مجھے شفے کا حق حاصل ہے، وہو یقدر، حال یہ ہے کہ وہ قادر ہے، علی ذالک، اس طلب مواسبت پر، بطلت شفعته، تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَا عِنْدَ الْإِقْرَارِ وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهِ عَلَى عِوَضٍ أَخَذَهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَسْجِدِ، ایسی ہی اگر گواہ بنائے وہ مجلس میں، اور نہ گواہ بنائے بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کے پاس اور نہ زمین کے پاس، یعنی اگر شفیع مجلس علم میں گواہ بنا لے، یعنی طلب مواسبت کر لے، مگر بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کے پاس زمین کے پاس جا کر گواہ نہ بنا لی، بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کے پاس یا زمین کے پاس جا کر گواہ نہ بنائے، یعنی طلب اشہاد چھوڑ دے، تو اس سے بھی اعراض کا پتہ چلتا ہے، لہذا شفے کا حق باطل ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَا عِنْدَ الْإِقْرَارِ، ایسی ہی اگر گواہ بنائے وہ مجلس میں، یعنی طلب مواسبت تو کر لیا اس نے، لیکن طلب مواسبت کر لیا اور طلب اشہاد کو چھوڑ لیا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اور متعاقدین میں سے کسی ایک کے پاس، بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کے پاس یا زمین کے پاس جا کر گواہ نہیں بنایا، تو اس وقت شفا باطل ہو جائے گا، اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا۔ وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهِ عَلَى عِوَضٍ أَخَذَهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، اگر صلح کرے اپنے شفا سے کسی عوض پر، تو باطل ہو جائے گا شفا، اور وہ عوض کو لٹائے گا۔ کسی کو حق شفا تھا، اس کو حق تھا کہ اس کے ذریعے سے زمین کو لے لے، شفا کے ذریعے سے، لیکن زمین لینے کے بجائے مشتری سے مصالحت کی کہ میں 1000 روپے میں اپنا حق شفا چھوڑ دوں گا، تو امام قدوری فرماتے ہیں کہ شفا بھی باطل ہو گیا، اور جو 1000 روپے لیے ہیں ان کا بھی واپس کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ رشوت ہے جو کہ حرام ہے، اور عوض لینے سے اعراض عن الشفا کا پتہ چلتا ہے، اور جب اعراض پایا گیا تو حق شفا باطل ہو گیا۔ تو عوض کس چیز کا لیا؟ اس لیے جو عوض لیا وہ واپس کرنا ہوگا۔ وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ۔ وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ، اور جب شفیع فوت ہو جائے تو شفا باطل ہو جائے گا۔
اگر شفیع مر گیا اور ابھی قاضی نے اس کے لیے شفیع کا فیصلہ نہیں کیا تھا تو اس کا شفع باطل ہو جائے گا۔ شفیع کے مرنے سے شفع اس وقت باطل ہوگا جبکہ طلب مواظبت اور طلب اشہاد کے بعد شفع کے فیصلے سے پہلے پہلے شفیع کا انتقال ہو گیا، طلب خصومت سے پہلے پہلے اور شفا کے فیصلے سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا۔ اگر قاضی شفا کا فیصلہ کر چکا اور مکان وغیرہ کی قیمت لانے سے پہلے شفیع کا انتقال ہو گیا تو چونکہ فیصلہ ہو چکا، صرف قیمت ادا کرنا باقی ہے، اس لیے شفیع کے وارثین اس چیز کی قیمت دے کر لے لیں گے۔ اب شفیع کے ورثاء کو حق شفا ہوگا۔ وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ، کہتے ہیں جب مشتری مر جائے تو شفع ساقط نہ ہوگا۔ اگر مشتری مر گیا تو چونکہ حق شفع والا یعنی شفیع موجود ہے اور بے ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے حق شفع ملتا ہے، لہذا یہاں شفع باطل نہ ہوگا۔ اگر مشتری فوت ہو جائے تو حق شفع ساقط نہ ہوگا۔ مشتری مر گیا تو چونکہ حق شفع والا یعنی شفیع موجود ہے، مشتری مر گیا، شفیع موجود ہے اور بے ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے حق شفع ملتا ہے، لہذا یہاں شفع باطل نہ ہوگا۔ وَإِن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته. وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته، اگر بیچ دے شفیع وہ گر جس کی وجہ سے وہ شفیع بناتا، اس کے لیے شفع کا فیصلہ کی جانے سے پہلے تو اس کا شفع باطل ہو جائے گا۔ وَإِن باع الشفيع ما يشفع به وَإِن باع الشفيع ما يشفع به، اگر بیچ دے شفیع اس زمین کو، اس گھر کو جس کی ذریعے سے اس نے شفع کرنا تھا، اگر بیچ دے شفیع وہ گھر جس کی وجہ سے وہ شفیع بنا تھا، قبل ان یقضى له بالشفعۃ، اس کے لیے شفع کے فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے، بطلت شفعۃ، تو شفیع کا شفع باطل ہو جائے گا۔ ابھی تک شفیع کے لیے قاضی نے شفع کا فیصلہ نہیں کیا تھا، شفیع نے اپنا وہ گھر ہی بیچ دیا جس کی بنیاد پر اس کو حق شفع ملتا تھا، اب اس کو شفع نہیں ملے گا کیونکہ قاضی کا فیصلہ ہونے تک وہ مکان شفیع کے پاس رہنا چاہیے تھا، اب نہیں رہا تو حق شفع کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ شفع ملنے کا جو سبب تھا وہ زائل ہو گیا، لہذا شفع باطل ہو گیا۔ ووکیل البائع اذا باع وهو الشفیع، اور بائع کا وکیل جب بیچے اور وہی شفیع ہو تو اس کا شفع نہیں ہے۔ ووکیل البائع اذا باع وهو الشفیع، بائع کا وکیل جب بیچے اس حالت میں کہ بائع کا وکیل ہی کیا ہے؟ شفیع ہے۔ وکیل البائع اذا باع وهو الشفیع فلا شفعة له، تو اس کے لیے شفع نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص نے دوسرے کو اپنا گھر بیچنے کا وکیل بنایا، دوسرے نے وہ مکان بیچ دیا، اتفاق سے پڑوسی ہونے کی وجہ سے وہی اس گھر کا شفیع تھا، تو اب اس کو شفع نہیں ملے گا کیونکہ بیچتے وقت خود خریدنے کا اظہار نہیں کیا، تو گویا اس نے لینے سے اعراض کیا، اس لیے شفع نہیں ملے گا۔ نیز اگر اس صورت میں شفع ملی تو یہ بات لازم آئے گی جو بے کر رہا ہے وہی اس کو توڑ رہا ہے۔
کیونکہ بے کا معال ہے دینا، اور شفا کا معال یعنی شفا کا مستقبل میں کیا ہے؟ لینا ہے۔ دینے اور لینے والے میں منافات ہے، تضاد ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ ضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ وَوَكِيلُ الشَّفِيعِ إِذَا ابْتَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَهُ شُفْعَةٌ۔ اور ایسی ہی اگر ضامن ہو جائے شفیع تاوان و خسارے کا بائع کی جانب سے، در کہتے ہیں پانا، زمین و جدار میں کسی کا حق ثابت ہونا، تاوان خسارہ۔ وَكَذَلِكَ إِنْ ضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ، مشتری کو کوئی مکان خریدتا ہے، مشتری کوئی مکان خریدتا ہے مگر اس کو کچھ تردد ہے، کس میں کسی کا حق وغیرہ نہ ہو، یا کوئی اور تاوان اور خسارہ کی صورت سامنے آ جائے۔ ایک شخص نے بھائی کی طرف سے ضمانت لی اور مشتری نے کہا کہ اس مکان میں کسی کا حق وغیرہ نکلا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو بے فکر ہو کر خرید لے، اور اتفاق سے یہی شخص اس گھر کا شفیع بھی ہے، تو اب اس کو شفع کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ اسی کی جانب سے بے مکمل ہوئی تھی اور اس کی جانب سے اس کو توڑنا لازم آئے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ ضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ، مشتری کو کوئی مکان خریدتا ہے مگر اس کو کچھ تردد ہے کہ اس میں کسی کا حق وغیرہ نہ ہو، یا کوئی اور تاوان اور خسارے کی صورت سامنے آ جائے۔ ایک شخص نے بائی کی طرف سے ضمانت لی اور مشتری سے کہا کہ آپ اس مکان میں کسی کا حق وغیرہ نکلا تو میں اس کا ضامن، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو بے فکر ہو کر خرید لے، اور اتفاق سے یہی شخص اس گھر کا شفیع بھی ہے جس نے ضمانت لی، تو اب اس کو شفا کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ اسی کی جانب سے بے مکمل ہوئی تھی اور اسی کی جانب سے اس کو توڑنا لازم آئے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح إِنْ ضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ، اور ایسی ہی اگر ضامن ہو جائے شفیع تاوان اور خسارے کا بائع کی جانب سے، بائع کی جانب سے تاوان اور خسارے کا شفیع ضامن ہو جائے تو پھر شفیع کو شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وکیل المشتری اذا ابتاع وهو الشفیع فلہ الشفا، اور مشتری کا وکیل جب خرید لے اس حالت میں کہ وہ شفیع ہے، مشتری کا وکیل، فلہ الشفا، تو مشتری کے وکیل کے لیے شفا ہے۔ مشتری کی وکیل نے کوئی مکان خریدا اور یہ وکیل خود شفیع ہے تو اس کا حق شفا باقی رہے گا، کیونکہ وکیل نے خریدا ہی اسی لیے کہ یہ بے ہوگی تو مجھے حق شفا حاصل ہوگا، تو اس کے خریدنے سے اعراض نہیں پایا جاتا، اس لیے شفا کا حق ہوگا۔ لیکن بائی کے وکیل کی طرف سے اعراض پایا گیا اور مشتری کے وکیل کی طرف سے اعراض نہیں پایا گیا، اس لیے مشتری کے وکیل کو حق شفا حاصل ہوگا۔ ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع فإن أسقط البائع الخيار وجبت الشفعة، اور جس نے بیچا خیار شرط کے ساتھ تو شفع نہیں شفیع کے لیے، اب اگر ساقط کر دے بائع خیار شرط کو، شفع ثابت ہو جائے گا۔ خیار شرط وغیرہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ومن اشترى بشرط الخيار وجب الشفعة، اور جس نے خریدا خیار شرط کے ساتھ، اگر مشتری خیار شرط کے ساتھ خریدے تو حق شفا حاصل ہوگا۔ مشتری نے کوئی زمین خریدی اور 3 دن تک سوچنے کے لیے خیار شرط لیا، اور بائع نے خیار شرط نہیں لیا بلکہ اس نے اپنی جانب سے بے مکمل کر دی، تو شفیع کو حق شفا حاصل ہوگا۔ اگر بائع نے رکھا ہے تو اس وقت شفیع کے لیے شفا نہیں ہے، اگر مشتری نے خیار شرط لگے تو پھر شفا ثابت ہو جائے گا۔ ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ
فإن سقط الفسخ فوجبت الشفعة. ومن ابتاع دارا شراء فاسدا، اور جس نے خریدا گھر شراء فاسد کے ساتھ، بے فاسد کے ساتھ، فلا شفعۃ فیہا، تو اس میں شفع نہیں ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ من المتعاقدین، متعاقدین میں سے ہر ایک کے لیے فسخ ہے. بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ بے کو فسخ کرنے کا. فَإِن سَقَطَ الْفَسْخُ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، اگر فسخ ہونا ساقط ہو گیا تو شفع ثابت ہو جائے. کسی نے کوئی گھر خریدا مگر شرط فاسد لگانے کی وجہ سے بے فاسد ہو گئی، تو اب اس مکان میں شفیع کو حق شفع نہیں ملے گا، کیونکہ اگر اس مکان پر ابھی تک مشتری کا قبضہ نہیں ہوا تو ابھی وہ گھر بائی کی ملکیت میں ہے، اس لیے حق شفع نہیں ہوگا. اگر مشتری نے قبضہ کر چکا ہے تو اب بھی شفع نہیں ملے گا، کیونکہ شریعت کے حکم سے کیونکہ شریعت کی جانب سے حکم ہے کہ اس سے بے کو توڑو تاکہ فساد بے کی برائی دور ہو سکے. وَإِنِ اشْتَرَى الذِّمِّيُّ دَارًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَشَفِيعُهَا ذِمِّيٌّ أَخَذَ بِمِثْلِ الْخَمْرِ وَقِيمَةَ الْخِنْزِيرِ. اور جب خریدا ذمی نے کوئی گھر شراب کے بدلے میں یا خنزیر کے بدلے میں، اور اس کا شفیع بھی ذمی ہے، تو شفیع ذمی اس کو لے گا شراب دے کر اور خنزیر کی قیمت دے کر. ایک ذمی کا مکان ہے جس کو دوسری ذمی نے شراب یا خنزیر کی بدلی خریدا، اور اتفاق سے اس مکان کا شفیع بھی ذمی ہے. ایک ذمی کا مکان ہے جس کو دوسری ذمی نے شراب اور خنزیر کے بدلے میں خریدا. تو یہ شراب خنزیر ذمی کو دے رہے، مسلمان کو درمیان بے نہیں ہو رہی، اور اس کا ذمی بھی، اس کا شفیع بھی ذمی ہے. تو جتنے شراب میں گھر بیچا ہے، خریدا ہے، تو اتنی ہی شراب دے کر گھر لے لے، کیونکہ شراب مثلی چیز ہے، اس لیے جتنی شراب میں مشتری نے مکان لیا ہے اتنی ہی شراب شفیع مشتری کو دے کر گھر لے لے. اور ذمی کے لیے شراب کا حکم دوسرے کے لیے سرکے کے حکم کے مانند ہے، اس لیے دینے میں کوئی حرج نہیں. اور خنزیر کے بدلے گھر خریدا، فروخت ہوا، تو خنزیر کی قیمت دے کر لے لے گا، کیونکہ خنزیر ذوات القیم میں سے ہے، اس لیے خنزیر کی رقم دے کر گھر لے لے. وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمٌ أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَخِنْزِيرٍ، اگر اس کا شفیع مسلمان ہے تو اس وقت اس گھر کو لے لے گا شراب اور خنزیر کی قیمت دے کر. وَلَا شُفْعَةَ فِي الْهِبَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ، اور ہبہ میں شفع نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مشروط عوض کے ساتھ ہو. کسی نے اپنا گھر خالد کو ہبہ کر دیا تو کسی کو شفع نہیں ملے گا، کیونکہ مبادلۃ المال بالمال نہیں پایا گیا جو شفع ثابت ہونے کے لیے ضروری تھا. لیکن اگر ہبہ کرتے وقت مالک نے عوض کی شرط لگائی کتنے رقم دو تب مکان ہبہ کروں گا، تو اس صورت میں اگرچہ ظاہراً ہبہ ہے لیکن حقیقتاً بے ہے، اس لیے صورت میں شفع حاصل ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ، المشتری سے کل پڑھیں گے شفیع اور مشتری کا قیمت کے متعلق اختلاف.